آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر 167 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ وہ ہیں، مَن یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے دوسروں کو، اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے محبت کرنی چاہیے اللہ سے، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہیں، حبا للہ محبت کرنے میں اللہ سے، ولو اور اگر یرا دنیا میں دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اذ اس وقت کو جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، انا تو جان لیں کہ بے شک القوت قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً سب، وانا اور یہ کہ بے شک اللہ اللہ شدید سخت العذاب عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قدر ظاہر اور واضح دلائل دیکھنے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو انداز یعنی برابر اور شریک بتاتے ہیں۔ کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، تمام غیب و حاضر چیزوں سے واقف ہونا جو اللہ کی خاص صفات ہیں، یہ لوگ یہ صفات ان بناوٹی معبودوں میں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی مخصوص صفات میں اپنے معبودوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور خالق مالک اور رازق ہونے کی حیثیت اللہ کے جو حقوق بندوں پر عائد ہونے چاہیے اور ان حقوق میں وہ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، عبادت، دعائیں سننا، اولاد عطا کرنا، غیب شہادت کی ہر چیز سے واقف ہونا، کسی دوسرے کو منبع قانون سمجھنا اور حرام حلال کی حدود مقرر کرنا، ان سب باتوں میں کئی دوسرے پیغمبروں، بزرگوں، فرشتوں، جنوں، دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا مد مقابل شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ محبت کا تعلق قلبی اعمال سے ہے، اور یہی بات تمام افعال و اعمال کا سر چشمہ ہے، اس میں بھی وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بت پرست ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت ان سے فریاد کرتے ہیں۔ خصوصاً یہود و نصارہ میں یہ چیز عام تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں۔ بیان کردہ دلائل واضح اور براہین قاطع کے باوجود ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ بعثت محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کا یہ مظاہر آج بھی عام ہے، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھیر کر گئی ہے۔
انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ پیروں فقیروں سجادہ نشینوں کو اپنا ماء و ملجا قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور توحید کا بعد ان کو بھی اس طرح کھلتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیفیں ہوتی تھیں، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمعزت دلوں کا تنگ ہونا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو دوسروں کی محبت رضا سے مقدم رکھتے ہیں۔ کسی کی محبت میں بھی ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان نہ کر سکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام چیز زیادہ ہو گئی، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ استبرا جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جن کی توبیو پیروی کی گئی، من ان سے، الذین جنہوں نے تابعو پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب تمام تعلقات۔ تبرع یہ باریہ سے باب تفاعل ہے، حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے کیا گیا ہے، اور بخارجین میں با نفی تاکید کے لیے ہے، اسی طرح وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والی نہیں کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں تو عالم اسباب کی بہت سی باتیں انسان کی آنکھوں سے مخفی ہیں، اور قیامت کو جب یہ سب اسباب واضح طور پر دیکھ لیں گے تب انہیں معلوم ہوگا کہ تصرف و اقتدار کے جملے اختیارات تو صرف اللہ ہی کو حاصل تھے اور حاصل رہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس وقت ان کی یہ ندامت کسی کام نہ آئے گی اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان آیات میں قیامت دن ان مشرکوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں، یعنی عالم آخرت میں کافروں کو جو جسمانی عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، وہ ذہنی تکلیف سے بھی دوچار ہوں گے کہ اپنے جن اسلام دشمن سرداروں رہنماؤں کی پیروی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، دیکھیں گے کہ وہ بھی اسی دوزخ کی آگ کہیں دن ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جب عوام خدا سے کہیں گے کہ انہیں کی پیروی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو وہ بجائے اعتراف پشیمانی کی ایسا صاف انکار کر جائیں گے کہ گویا کبھی کی جان پہچان ہی نہ ہو۔ اس نے ان کی ذہنی قلبی تکلیف اور اضافہ ہوگا۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم لوگ دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری طاقت تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ سخت گرفت کا بھی مالک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غیروں کی محبت کو اللہ تعالی محبت کے ہم پلہ گردانے والوں پر یہ راز قیامت کے دن کھولے گا کہ وہ غلطی میں مبتلا تھے، جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے دوزخ کے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ آج اللہ کے سوا کسی دوسری کی محبت کام نہیں آ سکتی، آج وہ ساری طاقتیں تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، آج وہی قادر مطلق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ کاش کہ ہم دنیا میں اسی کی محبت کو اولویت دی ہوتی، غیروں کی محبت کو اس کے برابر نہ سمجھا ہوتا، تو آج ہمیں شدید عذاب دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو انا کاش کے لنا ہو ہمارے لیے کرتن ایک بار واپسی دنیا میں، فانا تبرا تو بیزار ہو جائیں گے ہم بھی، منہم ان سے، کما جس طرح تبرعوا انہوں نے بیزاری کی تھی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم انہیں دکھائے گا، اللہ اعمالہم ان کی اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین وہ نکلنے والے کبھی بھی، من النار آگ سے۔ وقال الذین اتبعوا اور پیروکار افسوس کا اظہار کریں گے،
لو ان لنا کرتن، اگر ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں پلٹنے کی اجازت مل جائے، فانا تبرا منہم، تو ہم بھی ان رہنماؤں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ یعنی اب ہمیں حقیقت حال کا علم ہو گیا ہے، اب اگر یہ ہمیں دنیا میں مل جائیں تو ہم ہرگز ان کی تابعداری نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق سورہ احزاب میں آتا ہے کہ یا اللہ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کو اتباع کیا، فضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، کاش کہ ہم نے تیرے رسولوں کے اتباع کیا ہوتا، ہم نے تو اپنے بزرگوں کی بات مانی۔ اے مولا کریم، ربنا آتihim ضعفین من العذاب، آج ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم نے دنیوی اغراض کے لیے معبود بنا رکھے ہیں، قیامت کے دن یہ سارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آج کے تمام دوست اس دن دشمن بن جائیں گے۔ پیار، محبت، الفت صرف وہی کام آئے گی جو اللہ کی رضا کی خاطر کی گئی، اس کے علاوہ تمام ذرائع کٹ جائیں گے۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا، وہاں پر ان کا بیزاری کا اعلان کچھ کام نہ آئے گا بلکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، ان کے لیے جہنم سے رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ وجہ بیان ہو چکی ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر قرار دیا، شرک میں مبتلا ہوئے، باطل پرست لوگوں کی اتباع کیا۔ یاد رہے کہ ایمان اور اعمال صالح کی اصل حسرت تو کافری کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی، گناہوں میں ملوث ہونے پر حسد کا اظہار کریں گے، جیسے حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس، ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ حسد کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی، کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ جیسے طلب علم کا موقع ملا لیکن علم حاصل نہ کیا، اس سے بھی حسرت ہوگی۔ کسی جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ تعالی ذکر کیے بغیر اٹھ گئے تو وہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر وہ جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔